बहरहाल एक नौजवान लड़का बड़ा इंटेलेक्चुअल राया में से चुना गया, वो जादूगर के हवाले किया गया तो वो उसे जादू सिखाया करता था। अब वो जादूगर के पास जब जादू सीखने जाता था तो रास्ते में एक राहब था ईसाई, तो वो उसके पास वो लड़का रुका करता था। उस राहब की बातें खुदा शनासी की, तौहीद की उसे भानी शुरू हो गई, हत्ता कि उसका दिल अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया। यानी उसने इस्लाम, उस ज़माने में क्रिश्चियनिटी इस्लाम ही था। अब वो देखें जादू भी सीखता था और पैरेलल में दीन भी सीखता था। एक दिन वो एक रास्ते से गुजर रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर था जिसने लोगों का रास्ता रोका हुआ था। असहाबुल उखदूद जो थे ये यमन के पास क्रिश्चियंस थे। उस ज़माने के ज़ाहिर मुस्लिम थे, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते थे बल्कि अल्लाह का पैगंबर मानते थे। नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 40 साल पहले का ये वाक़या है। लेकिन अहले अरब इस वाक़े से वाकिफ़ थे कि ऐसा वाक़या हुआ था कि यमन में एक बादशाह ने तौहीद की दावत कबूल करने की पादाश में अहले ईमान को बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद कर उनमें आग जला के जिंदा जलाया था। सर, तकलीफों से तो गुजरना पड़ता है। जो परसिक्यूशन क्रिश्चियंस की हुई है ना कई सौ साल तक, आप सोच नहीं सकते किन तकलीफ से गुजरना पड़ा है। अल्लाह पे ईमान लाना कोई आसान काम तो नहीं। तो ये असहाबुल उखदूद के वाक़े से ये लोग वाकिफ़ थे, उसका जिक्र इसमें आ रहा है। इसकी डिटेल्स आपको सही मुस्लिम में बिल्कुल एंड पे जाके मिलेंगी। असहाब उखदूद का पूरा एक वाक़या है कि ये बादशाह कौन था। सही मुस्लिम शरीफ में इसका वाक़या यूँ मिलता है कि यमन में एक यानी वो बादशाह था जो बेसिकली है तो यानी यहूदी था। इस वजह से वो ईसाइयों से ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियन जो है पैगंबर मानते हैं, बल्कि उसमें गुलूफ करके खुदा का बेटा मानते हैं, और दूसरी तरफ यहूदी कहते हैं कि ये नाऊज़ बिल्लाह दज्जाल है। अब इनका आपस में तो कट हो ही नहीं सकता ना। एक शख्सियत जो एक तबके के लिए खुदा के दर्जे पे फायज हो और दूसरा उसे जो है नाऊज़ बिल्लाह दज्जाल और पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हो, तो इनका आपस में कट तो हो नहीं सकता। ये तो यहूदियों ने साजिश करके किस तरह ईसाइयों को दबोचा है कि आज यहूदी और ईसाई एक पेज के ऊपर हैं, वरना 20वीं सदी के आगाज से पहले तक तो ये कत्ल गारत का बाजार गर्म था इनका आपस में। ये तो इसराइल जब बना है और दुनिया की इकॉनमी इनके कब्जे में आई है, तो आज जो है वो इवन यहूदी मुट्ठी भर होने के बावजूद ईसाइयों की बागदौड़ भी उनके हाथ में इकॉनमी की वजह से। तो हमने जिस ईरा में, जिस वक्त में आंख खोली है, ये जो ज़मीन की जो हकायक हैं वो ज़मीनी हकायक बदल चुके हैं, और इसको बदले हुए 100 साल से ज़्यादा नहीं हुआ। 100 साल अगर आप पहले चले जाएं तो ये जिस तरह सुन्नी शिया इख्तलाफ मुसलमानों के अंदर है ना, इससे भी बढ़ के ईसाइयों और यहूदियों का इख्तलाफ था, जंगें होती थी आपस में। बहरहाल वो यहूदी बादशाह था, उसने ईसाइयों पे जुल्म करना शुरू किया। तो उस बादशाह के बारे में आता है कि उसने एक जादूगर रखा हुआ था, और वो जादूगर जब बूढ़ा हो गया तो उसने कहा कि मुझे तो मौत आ जाएगी, तो मुझे कोई एक अपना लायक सा कोई राया में से कोई लड़का ढूंढ के दो जिसे मैं तरबियत करूं और मैं अपना सारा इल्म उसे ट्रांसफ़र कर दूं। तो बहरहाल एक नौजवान लड़का बड़ा इंटेलेक्चुअल राया में से चुना गया, वो जादूगर के हवाले किया गया, तो वो उसे जादू सिखाया करता था। अब वो जादूगर के पास जब जादू सीखने जाता था तो रास्ते में एक राहब था ईसाई, तो वो उसके पास वो लड़का रुका करता था। उस राहब की बातें खुदा शनासी की, तौहीद की उसे भानी शुरू हो गई, हत्ता कि उसका दिल अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया। यानी उसने इस्लाम, उस ज़माने में क्रिश्चियनिटी इस्लाम ही था, वो कबूल कर लिया। अब वो देखें जादू भी सीखता था और पैरेलल में दीन भी सीखता था। एक दिन वो एक रास्ते से गुजर रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर था जिसने लोगों का रास्ता रोका हुआ था। तो उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया जमीन से और उसने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर तेरे नजदीक जादूगर का मजहब मरदूद और उस ईसाई राहब का मजहब मकबूल है तो इस छोटे से पत्थर से इस जानवर को हलाक कर दे। ज़ाहिर ये करामत ही होनी थी
ایک پتھر سے آپ اتنے بڑے جانور کو، تو اس نے پتھر پھینکا تو وہ مر گیا. تو وہ پھر راہب کے پاس آیا تو راہب نے کہا کہ تم تو اب مستجاب الدعوات ہو گئے ہو، تو اب تم پہ اللہ کی طرف سے تکلیفیں بھی شروع ہو جائیں گی، اور جب کوئی ایسی صورتحال بنے تو تم نے میرا نام ظاہر نہیں کرنا. ظاہر ہے پھر مجھے بھی رگڑا لگے گا بیچ میں. جان بچانے کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے. حسین تو ہر کوئی نہیں بنتا نا سر. پھر کہتے ہیں جی حسین کیوں کھڑا ہوا تھا، باقی کدھر گئے؟ باقیوں نے کوئی بیعت کر لی؟ وہ ہر ایک تو نہیں حسین ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا. اب وہ صاحب کرامت تو ہو گیا، اب لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے. وہ مطلب مادرزاد کوڑی اندھے آتے تھے، وہ دعا کرتا تھا، شفا ہو جاتی تھی. کرتے کرتے جب بادشاہ تک بات پہنچی، اس نے کہا یہ کیا، یہ تو دوسرے مذہب میں چلا گیا الٹا اس کو سکھانے کے لیے. تو اس نے کہا اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، قتل کروائیں گے. اور وہ جب کوئی بندہ اس کے پاس علاج کروانے کے لیے آتا تھا تو وہ پہلے کہتا تھا اللہ کو ایک مانو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانو. تو ظاہر ہے یہاں بھی آپ کو پتہ ہے لوگ حنفی ہوتے ہیں، جب طلاق ہو جاتی ہے تو اہل حدیث اسٹامپ پیپر پہ لکھواتے ہیں میں اہل حدیث ہوتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب بیوی بھی واپس مل گئی آپ کو. حالانکہ وہ اہل حدیث اتنی دیر کے لیے ہوتے ہیں جتنی دیر کے لیے انہوں نے وہ بیوی باہر نکل کے اہل حدیثوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن اہل حدیثوں کو پھر بھی عقل نہیں آتی ہے. اب عقل نہ ہے تو انسان کیا کرے. حالانکہ یہ فتوی ہی غلط ہے. میں اہل حدیث کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں 3 طلاق کے مسئلے میں. امت کا اجماع ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں. بہرحال ایک مسئلہ لاتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی اس کی باقیات ہیں اسٹامپ پیپر لکھوانے والی. تو وہ بھی پہلے کہتا تھا اللہ کو مانو پھر میں تمہارا علاج کروں گا. تو اس طرح پھر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. بادشاہ کو فکر لگ گئی تو اس نے کہا کہ بھئی اس کا علاج اب یہ ہے کہ اس کو قتل کروایا جائے. تو اس نے فوجی بھیجے گرفتار کر کے کہ اس کو پہاڑ سے نیچے پھینکا جائے. پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے، اس نے وہاں پہ دعا کی، وہ سارے فوجی نیچے گر پڑے، وہ بچ گیا. پھر اسے کشتی میں سوار کر کے سمندر کے اندر لے گئے، اس نے دعا کی، کشتی الٹ گئی، وہ بچ گیا، باقی سارے الٹ گئے. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس کو اب کیسے قتل کیا جائے، کیونکہ مستجاب الدعوات تھا. تو اس نے بادشاہ کو خود مشورہ دیا کہ ایک طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو، تم پڑھو بسم اللہ رب الغلام کہہ کے مجھ پہ تیر چلاؤ تو میں مارا جاؤں گا. اور یہ اس نے بہت زبردست چال چلی، اور اس نے کہا اس کے لیے تمہیں پبلک اکٹھی کرنی پڑے گی، اپنی ساری رعایا کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاؤ. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کو ماننا پڑے گا. تو یہ ایک ساری رعایا تک تبلیغ ہو جاتی کہ ہاں اللہ کے نام پہ اسے مارا گیا ہے تو یعنی اس کا مذہب درست ہے. تو اس نے کہا میں نے جان تو جانی جانی ہے تو اللہ کے لیے جائے نا، اور میں مر جاؤں اور ایسا اختلافی نوٹ لکھوں کہ تبلیغ بھی ہو جائے. حضرت حسین ابن علی نے تو یہی کیا نا. 72 بندوں کے ساتھ وہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بدماش حکومت کا سامنا تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ دیا کہ میں مر جاؤں تو آنے والی نسلیں یہ یاد رکھیں کہ سچائی کے لیے کھڑا ہونا چاہے آپ تھوڑے سے بھی ہوں، اس کی پرواہ نہیں کرنی. تو آج تک دیکھ لیں دنیا میں جہاں بھی سچائی کے لیے تھوڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو مثال حسین ابن علی کے لیے کی دیتے ہیں. مخالفین کو جو یاد رکھا گیا وہ بھی حسین کی وجہ سے یاد رکھا گیا، ورنہ ان کی کیا اوقات تھی. تو اس نے بھی یہی کہا کہ رائے اکٹھی کرو پبلکلی، بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاؤ تیر تو مارا جاؤں گا. بادشاہ نے یہی کیا. تو جب وہ بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے وہ چلائی گئی اللہ کے نام سے شروع، اور جو اس غلام کا رب ہے یعنی وہ سب اللہ کے ہی بندے ہیں، غلام ہیں، تو وہ تو مارا گیا، لیکن ساری رعایا نے کلمہ پڑھ لیا، ان کا اس کا مذہب حق ہے. وہ سارے مسلمان ہو گئے. وہ ایک کو کیا مارنا تھا، ساری رعایا ہاتھ سے چلی گئی. پھر اس نے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، اس میں آگ جلوائی اور اہل ایمان کو آفر رکھی کہ یا تو ایمان چھوڑے یا آگ میں جلائے جاؤ. ہائے ہائے ہائے. بخاری مسلم کی حدیث ہے اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں. نمبر 1 اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو. نمبر 2 اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3 کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جائے
جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، وہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے، ایمان نہ چھوڑے۔ ایمان کی مٹھاس اس بندے نے چکھی ہے۔ لوگ ایمان نہیں چھوڑ رہے، زندہ آگ میں جلائے جا رہے ہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا۔ دودھ پیتا بچہ تو بولتا بھی نہیں ہے۔ جب اسے آگ میں پھینکنے لگے نا، تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں جان اپنے بچے کی وجہ سے نا، جان بچانے کے لیے میں دین چھوڑ دوں۔ تو وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ ماں تو حق پہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ کرامت تھی۔ تو پھر ان ماں بیٹا کو بھی جلا دیا۔ وہ تو خیر دنیا میں جلے نا، تو سیدھے جا کے جنت میں لینڈ کیا۔ تو یہ پوری حدیث صحیح مسلم میں اصحاب الاخدود کے بارے میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اصحاب الاخدود کو نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت شہید ہوئے ہوئے 40 سال ہو چکے، پھر اس کے بعد بھی 40 سال، یعنی 100 سال بعد قرآن نازل ہو رہا ہے آلموسٹ، اور اللہ اپنے بندوں کو نہیں بھولا، اور اس کے اندر ذکر کیا ان کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے جنہوں نے اہل ایمان کے ساتھ یہ کچھ کیا۔ دنیا میں ٹھیک ہے کھلی چھٹی ہے، لیکن آخرت میں پکڑے جائیں گے۔